الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وعطرتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا رسولہ النبی کریم رؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام، وہ جو ارض و سما کا خالق ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، علیم و بذات صدور ہے، دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ آسمان اس کی ندرت سے چمکتا ہے، دھنک اس کے فضل سے رنگ بکھیرتی ہے۔ جناب من سورج اپنی آب و تاب سے جو چمکتا ہے، یہ کسی بندے کا کمال نہیں ہے، یہ اس رب کا فضل ہے جو اس نے انسانیت کو عطا کیا۔ چاند جو روشن ہے اور سائنس کہتی ہے یہ خود روشن نہیں ہے، یہ نور زمانے میں بکھیرتا ضرور ہے لیکن خود منور نہیں ہے، اس کو کسی کی روشنی کی ضرورت ہے۔ تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہے۔ سورج چھپ ضرور جاتا ہے لیکن چاند کو روشنیاں عطا کرتا ہے، یعنی ظاہر کوئی چیز نظر نہ آئے لیکن باطن میں اس کا فیض زمانے میں مل رہا ہو تو اس کو کوئی چھپا ہوا نہیں کہے گا۔ لوگ سورج کو چھپا ہوا سمجھتے ہیں لیکن چاند کی روشنیاں اس بات کی دلیل ہے، بندے کا قد جتنا بھی بڑا ہو جائے بندے پر فضل یہ ہے کہ یہ اس خدا کا بندہ ہے۔ درود ہو نبی مکرم، نبی محتشم، حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر، وہ مصطفیٰ جو جان ہیں کائنات کی، رونق ہیں کائنات کی، عشق ہیں کائنات کا، نور ہیں کائنات کا۔ یعنی بندہ تلاش کرنے کے لیے اگر اس فکر میں لاحق ہو کہ کوئی ہے جو اس زمانے میں یا اس زمانے میں فیض کے دریچے عطا کر دے، کوئی ہے جو انسان کے عملوں کا مول ڈال دے، رب کو بندے نے اپنے جا کے عمل پیش کرنے ہیں لیکن اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں جس کے نہ اول پہ اس ذات کا پیرا ہو، جس کے نہ آخر میں اس ذات کا پیرا ہو، تو بندہ تلاش کرتا ہے کہ رونق کس چیز میں ہے۔ تو بندے کو جب مدینے کی ہوا آتی ہے تو اپنا عمل چھوٹا نہیں لگتا، مدینے والے کے صدقے چھوٹا عمل بھی بڑا لگنا نظر آتا ہے۔ درود ہو اہل بیت رسول پر، خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ جنہوں نے اپنے قد کو نہیں دیکھا، اعمال کو نہیں دیکھا۔ کسی نے پوچھا کہ کس چیز پر فخر ہے تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں متقی زیادہ ہوں، میرا اعتقاد رب پر مضبوط زیادہ ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں روزے زیادہ رکھتا ہوں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں سجدے زیادہ کرتا ہوں۔ ساروں نے کہا ہمیں کیا پوچھتے ہو، جس کے قدموں میں بیٹھے ہیں شان والا بھی وہ ہے، عزت عطا کرنے والا بھی وہ ہے۔ یہ اللہ اللہ کی صدائیں، یہ ہو کی معرفتیں، یہ دل میں رونق الہی اگر برصغیر و پاک و ہند میں موجود ہے تو یہ اولیاء امت ہی کی مرہون منت ہے۔ خدا ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔
عاشق کہتا ہے کک سواد نہ مشری اندر تے کھنڈا وی چکھ ڈٹھیاں انہاں ساریاں گلاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ آپ پتہ نہیں کس سماعت کے ذوق رکھنے والے لوگ ہیں، ایک دفعہ پہلے آپ سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا تو آپ کے لطف و ارجمند کا اس دن اندازہ ہوا، لیکن آج کیونکہ ایک تسلسل نہیں تھا، تسلسل کی خرابی کی وجہ سے ابھی آپ شاید یہاں باہر ہی بیٹھے ہیں، یہاں ابھی اسی تک وقت نماز میں ہیں، لیکن آپ تو اچھے عاشق ہیں۔ اس کی کون سی نماز جو نماز مصلی چھوڑ کے باہر اپنے کام میں لگ جائے، اس کو نہ رب کی فکر ہو نہ رب کے رسول کی فکر ہو، نماز اندر پڑھے اور باہر آ کے لوگوں کے ساتھ جھوٹ کلام کرے اور جھوٹ کے ساتھ ساتھ دھوکہ دہی کہے، تو لوگ کہتے ہیں اس کو نماز کا رنگ نہیں اترا۔ جناب نماز کا رنگ اسی کو چڑھتا ہے جو مصلی سے اتر بھی جائے لیکن زبان جب بھی کلام کرے کبھی اس رب کا ذکر کرے، کبھی اس کے مصطفیٰ کا ذکر کرتا نظر آئے۔ تو عاشقو آؤ مدینے میں چلتے ہیں۔ یہ میرے بیٹے کی حیثیت بھی رکھتا ہے، یہ طالب ہے سیدی فضل حسین شاہ بادشاہ کے سلسلے کا، تو میں اس کو ہمیشہ سمجھاتا ہوں بیٹا مولوی نہ بننا، دین کا خادم بننا، کیونکہ مولوی سارے ہی بن جاتے ہیں، علم سب کو ہی مل جاتا ہے، جو دین کا خادم ہوتا ہے وہ نہ دستار سے پہچانا جاتا ہے نہ جبے سے پہچانا جاتا ہے، اس کے قول کی صداقت اس کے علم کی دلالت ہوتی ہے۔ وہ عالم نہیں ہو سکتا جس کی زبان کبھی سچ نہ بولے، وہ عالم نہیں ہو سکتا جس کا کردار زمانے کو سیرت کی گواہیاں نہ دے۔ ارے عالم وہ ہے جو آنکھ بعد میں کھولے مصطفیٰ کی سیرت پہلے ٹپکتی نظر آئے۔ تو اس شخص نے، اس بچے نے مصطفیٰ اس حلیمہ کی اونٹنی کا ذکر کیا، تو آؤ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی کسی اونٹنی کا ذکر کروں۔ اب عرب میں بھی آپ لوگوں میں کچھ لوگ وہ بڑے مشہور ہوں گے کہ جن کو زراعت کا بڑا شوق ہوتا ہوگا، باغ ہوگا، جتنے باغ اتنی عزت زیادہ، یہ پاکستان کا کرائیٹیریا ہے۔ دنیا میں عزت کے لیے جتنا مال اتنی عزت، جتنا بڑا بنگلہ اتنی بڑی شان۔ جناب من آپ کا کردار کیا ہے اس پر کوئی توجہ نہیں کرتا۔ ہر باپ اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ہاتھ میں دیتا ہے کہ جس کے گھر دانے ہوں، لیکن شریعت کہتی ہے یہ اصول زندگی نہیں ہے، طریقت کہتی ہے یہ یار سے عشق نبھانے کا طریقہ نہیں ہے۔ کہا جی طریقہ کیا ہے؟ کہا کسی امام سے جا کے پوچھو، یہ جو تمہارے محلے کا باسی ہے کبھی اس کو مسجد میں دیکھا بھی ہے؟ کہا قول کی صداقت یہ ہے کہ امام گواہی دے، یہ دنیا داروں سے یاری نہیں رکھے ہوئے، جب اذان کا وقت ہوتا ہے یہ ساری دنیا کو چھوڑ کے اس کے آگے سجدہ ریز ہونے لگ جاتا ہے۔ تو عرب میں بھی کئیوں کے باغ ہوا کرتے تھے، کوئی کھجوروں کا باغ تو کسی چیز کا باغ۔ اب ایک خاندان بڑا مشہور تھا کہ جن کے مدینے شہر کے قریب اتنے زیادہ باغ تھے کہ مدینے کے بیشتر لوگ انہی کے باغ میں جا کے خدمت کیا کرتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تو اس خاندان کے 5-7 فرد سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کی اور سلام عشق پیش کیا۔ یاد رکھیں جس کے در پر سوالی بن کر جائیں اس وقت اپنی ذات کو اپنے آگے نہ لائیں، اپنی صفات کو اپنے اندر محسوس نہ کریں۔ ارے جب رب نے تمہارا مقدر اس کے در پر لکھ دیا ہے تو اپنے نظروں کو جھکا کے جب اس در پر جاؤ گے اور دل یار کو نذرانے کی صورت میں پیش کرو گے تو وہ دل کو قبول کرنے والا یہ نہیں دیکھے گا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، وہ کہے گا یہ دل جو لے آیا ہے اب اس کے مقدر میں وہ فیض عطا کروں جس کا یہ طالب ہے۔ تم طالب ہوگے نہیں تو جناب تمہاری جستجو کبھی نہیں پوری کی جائے گی۔ اب مصطفیٰ کریم کے قدموں میں حاضر ہو کے کہا سونیا ہمارا باغ ہے تو ہم اس کو کنویں سے پانی لگاتے ہیں،
اور کیونکہ باغ بڑا وسیع ہے، کنواں بھی ذرا گہرا ہے، تو ہم اس لیے ہاتھ سے ڈول کھینچ کے، میں آگے 79 ML میں موجود تھا، تو چلا گاہ پر پہنچے تو کچھ درخت مجھے خشک نظر آئے، تو میں نے ساتھ والوں کو کہا کہ ادھر جگ سے لا کے ذرا پانی تو ڈالو، تو انہوں نے کہا کہ شاہ جی یہ تو شام ہو جائے گی، ادھر پانی ڈالتے کبھی جگوں سے بھی درختوں کو پانی دیا جاتا ہے، یہ تو کھلا پانی ہو، پائپ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان سارے درختوں کو سیراب کیا جائے، یہاں تو شام آ جائے گی، ساروں کو پانی نہیں ملے گا۔ تو ان کا سرکار، اے شاہ الاولاق، اے تاج الانبیاء، اے سید الانبیاء، اے سلطان الانبیاء، اے سید المرسلین، اے سلطان المرسلین، اے سلطان العاشقین، اے مراد المشتاقین، نہ بھئی پیسے واپس لے جو، ہم پیسے نہیں لیتے، میرے شاہ جی حضور نے کم و پیش 40 سال سے اس دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں علماء کی خدمت کرنی چاہیے، نعت خان حضرات کی خدمت کرنی چاہیے، سب کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن ہم سید ہیں، نہ طریقت نے یہ فلسفہ سکھایا ہے اور نہ سید کے یہ شایعہ ہے کہ وہ سید بھی ہو، بات بھی اپنے نانے کی کرے، اور چند عوض قرآن میں رب اعلان کرتا ہے میری آیات کا مول کم نہ لگاؤ، ارے تم سارے کے سارے بھی خود کو بیچ کھاؤ، تمہاری کوئی قیمت نہیں جتنی قرآن کے ایک حرف کی قیمت ہے۔ جناب من، اب اس نے کہا سونیا ہم اونٹنی سے کنویں سے پانی نکالا کرتے ہیں، تو سرکار نے کہا اونٹنی کو کیا ہوا ہے؟ کہا وہ مستیاں کرنے لگ گئی ہے، وہ پاگل کتے کی طرح۔ جناب کسی بٹھڑے ہوئے جانور کو دیکھیں تو اپنے مالک کا خیال نہیں کرتا، جو بدک جائے، جس کے عقل میں خمار شامل ہو جائے تو مالک کہتا ہے اس کو گولی مار دو کیونکہ یہ نقصان ہی کرے گا، کبھی کسی کو کاٹے گا، کبھی کسی کو کاٹے گا۔ انہوں نے کہا سرکار اس کو ہمارا مالک ہونا گوارا بھی نہیں رہا، اس کو یہ خیال نہیں کہ ہم اس کے کھانے پینے کا خیال کرتے ہیں، وہ کسی پاگل اور دیوانے کی طرح جو اس کے قریب جاتا ہے اس کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ خرامہ چلتے ہیں، اور جا کے اس باغ میں دیکھتے ہیں کہ اس ناکا کی مستی کیا ہے۔ ارے ادھر رک کر ایک بات عرض کروں گا، ہائے ان کی قسمت پر جنہوں کو مصطفیٰ نے کہا او ساتھ چلتے ہیں، سارے جہان کے مقدر ایک طرف اور اس بات کا مقدر ایک طرف، اور کائنات میں افضل ہونا یہ نہیں ہے کہ اعمال کتنے ہیں، کائنات میں افضل ہونا یہ ہے کہ محمد کی غلامی رب نے تمہیں کتنی عطا کی ہے۔ جناب من سوچو تو صحیح، جب ایم پی ووٹ لینے کے لیے آتا ہے تو 84 چک میں جو اس کا خاص بندہ ہوتا ہے اس کو فون کرتا ہے، اور ادھر کچھ مسئلے والے بھی لے کے، کھلی کچہری کی عادت ہوتی ہے، مسئلے والے بھی آ جایا کرتے ہیں، جب کھلی کچہری میں سوال پیش کیا جاتا ہے نا تو متعلقہ آدمی اس متعلقہ آدمی سے پوچھتا ہے کہ جو اس علاقے کو جانتا ہو، تو اس کو کہتا ہے چلو آؤ میرے ساتھ چلو، ان کی مشکل کا کوئی حل کریں، سوچے ان کی قسمت۔ وہ اپنا درد لے کے آیا، مصطفیٰ نے کہا چھوڑو آؤ میرے ساتھ چلو۔ وہ اس سے بڑی رشک عاشقی کیا ہے، بندہ ہو اور مخلوق ہو اور رب کے محبوب کے ساتھ سفر کرے، کائنات کی ساری قیمتی چیزیں ایک طرف، محمد کی غلامی ایک طرف۔ عاشقو جب مصطفیٰ کریم اس باغ میں تشریف لے کے گئے، سونے نے عشق کا پہلا آنسو ملتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عاشق ہو گئے ہیں، نہیں، عشق کامل لوگوں کا کام ہے، عاشق جناب تن کی نہیں سوچتے، رب کے آگے سجدہ ریز ہو جائے، عشق یہ ہے جناب من۔ عاشق کبھی ذات کی فکر نہیں کرتا، عاشق جب بھی فکر کرتا ہے اس ذات کے دیدار کی فکر کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا سونیا یہ اونٹنی بٹھری ہوئی ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی گستاخی کر لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم جیسے جانثار موجود ہوں اور کوئی آپ کو نقصان پہنچا دے۔ سرکار نے کہا نہ
اب محمد آ گیا ہے، تم دیکھتے ہو تو تمہاری آنکھیں ٹھر جاتی ہیں، اس سے پوچھنے تو دو کیا تمہیں محمد کی پہچان ہے یا نہیں ہے؟ مصطفیٰ کریم لوگوں، مورخین و محدثین کہتے ہیں جب مصطفیٰ اونٹنی کے سامنے آئے نا تو اس کو اس کا خمار بھول گیا اور مصطفیٰ کے دیدار کا خمار چڑھ گیا۔ جناب من میرے شاہ جی حضور ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک بندہ ساری رات نشے میں دھت رہا، جام پر جام پیتا رہا۔ ادھر عاشق کہتا ہے جام پر جام پینے کا کیا فائدہ، صبح تک تو یہ ساری اتر جائے گی، تیری نظروں سے پی ہے خدا کی قسم، عمر ساری نشے میں گزر جائے گی۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ چل رہا تھا تو مستی میں دیکھتا ہے کہ سامنے کلمہ شریف لکھا پڑا ہے، تو بندہ اس کو اٹھا کے، یہ اسی دیوار کی مثال دوں کہ اس میں لگانے کی کوشش کرتا ہے، جب اس میں لگانے کی کوشش کرتا ہے تو مستی میں ہوتا ہے، اس کے ہاتھ سے ہی وہ نیچے گر جاتی ہے۔ دو چار بار جب عمل کرتا ہے تو اسی لا الہ کے ٹکڑے کو منہ میں ڈال کے نگل لیتا ہے۔ اب جب وہ لا الہ کو نگلتا ہے اس میں کی مستی ختم ہو جاتی ہے، یار کے کلمے کی مستیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب اس کے بطن میں وہ کلمے کا نور پہنچتا ہے، وہ کہتا ہے 14 طبقوں کی تو سیر میں نے اسی وقت ہی کر لی تھی۔ اب یہ ایک کلمہ ٹکڑے پر کسی پر لکھا ہو، وہ آدمی کو مل جائے تو میں کی مستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس کو مصطفیٰ کا دیدار مل جائے اس کی مستی کا عالم کیا ہوگا۔ اب لوگ مورخین کہنے لگ گئے اب وہ اونٹ ہلا نہیں، جا کے مصطفیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو گیا تو صدیق اکبر نے کہا سونیا یہ جانور ہو کے تجھے پہچان گیا، ہم تو انسان ہے بدرجہ اولا، آپ کو سجدہ کریں گے۔ سرکار نے فرمایا ان کا سجدہ کرنا اور ہے، تمہارا سجدہ کرنا اور، ان کا سجدہ میری نبوت کو ہے نہ کہ ذات کو ہے، تمہارا سجدہ رب نے تمہاری پیشانیوں کے لیے اس ذات کے سجدے کو خلق کر دیا ہے۔ جناب من یہ بندے پر روا نہیں کہ کسی اپنے جیسے کو سجدہ کرے، اور یہ مصطفیٰ کی زبان تھی۔ میں نے پچھلے سال ادھر ہی کہا تھا عبد دیگر و عبدہو چیزیں دیگر، ای سراپائے انتظار او منتظر۔ بندہ اور ہوتا ہے اللہ کا بندہ اور ہوتا ہے۔ کہا جی بندے اور اللہ کے بندے میں فرق کیا ہے؟ بندہ وہ ہوتا ہے جو رب کا انتظار کرتا ہے، اور رب کا بندہ وہ ہوتا ہے جس کا رب خود انتظار کرتا ہے۔ جناب من اب جب وہ مستیاں چھوڑ کے مصطفیٰ کریم نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو ادھر شاعر کہتا ہے طب کے سارے نسخے بیکار گئے، طب کے سارے نسخے بیکار گئے، وہ آئے مسکرائے اور شفا ہو گئی۔ عاشق جب تک جان کی فکر کرے گا معشوق تک نہیں پہنچے گا۔ تو آؤ جب اونٹنی کی بات شروع ہو ہی گئی ہے تو خطبہ حجۃ الوداع میں پہنچتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے جب آخری اپنا خطبہ حجۃ الوداع فرمایا، کون کہتا ہے مصطفیٰ غریب تھا، وہاں نہ چادر تھی نہ جلی تھی؟ ارے سنو 63 اونٹ رب نے کہ محبوب نے رب کی ذات کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جانے من جانے عزیز عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا کسی سے پیار ہو تو میں اس کو کسی کسوٹی میں ڈالوں تو وہ اس کسوٹی میں ضرور ڈلے گا۔ وہ کہے گا ساری باتیں چھوڑو، مرشد کا حکم ہے، سائیں کا حکم ہے، وہ مرشد حکم کر دے تو بندہ جان لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مورخین کہتے ہیں جب مصطفیٰ کریم تلوار لے کے 63 اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے تو جناب اونٹنی کو پکڑا نہیں جاتا تھا یا اونٹ کو پکڑا نہیں جاتا تھا کہ مصطفیٰ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اگر وہ زور زبردستی کرتے تو جناب من 63 اونٹ ذبح کرنے میں بڑا وقت لگ جانا تھا، لیکن عاشق و عشق کے اصول علیحدہ، لوگوں کے اصول اور عاشقوں کے اصول اور۔ مورخین و محدثین کہتے ہیں ابھی یالا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب مصطفیٰ کریم اپنی تلوار یا چھری لے کے کسی اونٹ کی طرف بڑھتے وہ یہ نہ کرتا کہ منہ پھیرتا، وہ اپنی گردن خود سرکار کو پیش کرتا اور اپنے مقدر پر ناز کرتا۔ یہ گندہ اور مصطفیٰ کی ضربت، اس موت کا عالم کیا ہوگا جو محبوب کے ہاتھ سے ملے۔
اس قبر کا عالم کیا ہوگا جس کو اس کا معشوق خود آ کے اس کی قبر میں اتارے. جناب من سارے ہی مرتے ہیں، لیکن جس کی موت پر اس کا سجن آ جائے اس کی موت قابل رشک ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ مسکرانے لگ گیا ہے. عاشق کہتے ہیں جی کیوں جی یہ مسکرانے کیوں لگ گیا ہے؟ تو دور سے مجذوب جواب دیتا ہے اب اس کی آنکھیں تو بند ہیں، اس کے جسم سے روح تو چلی گئی ہے، پر رب نے اپنی ملاقات کے لیے اپنے یار کو بھیج دیا ہے. فرشتہ کہتے ہیں ما کنتا تقل فی حق حاضر رجل، تو اس سونی صورت والے کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ تو میرے علی بول اٹھے اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں. سبحان اللہ. ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں. آؤ مصطفیٰ ایک اور اب تھوڑا اونٹنی سے بکری کی طرف آتے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں ایک بکری رکھا ہوئی تھی. وہ سارا دن گھومتی پھرتی رہتی تھی، لیکن جب محمد مصطفیٰ تشریف لے کے آتے تھے نا تو وہ پھر گھر سے باہر نہیں جاتی تھی. ایک کونے میں بیٹھ کے جدھر محمد ہوتے تھے ان کو دیکھتے چلے جاتی تھی. جناب من کسی سے پوچھو تو صحیح، اس بکری سے پوچھو تو صحیح تمہارا. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے انگریز کی ایک ڈاکومنٹری پڑھی، انہوں نے کہا کہ انسان پیار کا بھوکا ہوتا ہے. بچہ جو ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کو چیز کون دے رہا ہے، بس اس کا یہ شوق ہوتا ہے جو ملے منہ میں ڈالوں، جو چیز ملے اس کو چکھ کے دیکھوں، آزما کے دیکھوں. تو پینگوئن سرد علاقے میں موجود ہوا کرتے ہیں. تو پینگوئن کا یہ اصول ہے کہ جس سے وہ پیار کر لینا اس کو کبھی نہیں چھوڑتے. ڈولفن مچھلی بھی اس معاملے میں بڑی مشہور ہے. تو وہ انگریز رائٹر لکھتا ہے کہ ایک دفعہ ایک بندے نے پینگوئن منگوائے اور سالہ سال ان کی خدمت کرنے میں لگ گیا. اپنے گھر کو اس نے برف خانہ بنا لیا، سالہ سال خدمت کرنے میں لگ گیا. لیکن جب ایک اور شخص نے اس کے سامنے چارہ کیا نا تو اس نے کہا کہ یہ میرے مالک نے نہیں عطا کیا. تو وہ اس چارے کی طرف بھاگ کے اس کو کھانے لگ گیا. انگریز نے کہا سن لو، اس جانور کو کوئی مطلب نہیں کہ وہ کس کے در سے کھا رہا ہے. سارے تو کتے نہیں ہوتے، مالک دے یا نہ دے وہ اسی در پر بیٹھے رہتے ہیں. کئیوں کی یہ عادت ہوتی ہے جتھے ملے چنگا چوکھا اتھے پڑھن کلام صفایا ہو. حضور باؤ سلطان نے فرمایا جدھر کثیر تعداد میں مال و زر ملتا ہو وہاں بڑا جھوم جھوم کے کلمہ پڑھتے ہیں، وہاں بڑا اس کو دکھانے کے لیے بڑے اپنے آنکھ میں آنسو لے آیا کرتے ہیں. تو اس بکری سے پوچھو تو صحیح، چراگاہ تو باہر ہے، کھانے پینے کی جگہ تو باہر ہے، ساری کھانے پینے کی جگہ چھوڑ کے اس بستی میں کیوں بیٹھ جاتی ہے، اس حجرے میں کیوں بیٹھ جاتی ہے؟ تو میں اس بکری کی تشریح کرتے ہوئے عاشق کو معشوق سے ملانے کے لیے مولانا روم کا یہ شعر پڑھتا ہوں. آپ فرماتے ہیں ہر سما بر سمائے راس ہر کس چیر نیز تمہز مرک انجیر نیز. فرماتے ہیں ہر سچی بات ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتی اور ہر پرندہ انجیر نہیں کھاتا، اور یہ زیبائی ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتی کہ رب نے آنکھیں بھی عطا کی اور محبوب کا دیدار بھی عطا ہو. وہ بکری کہتی ہے اس لیے اس حجرے سے باہر نہیں نکلتی کیونکہ جس کا ڈھولن ماہی اس کے سامنے آ جائے، جس کا دلبر اس کے سامنے آ جائے. کبھی دیکھا ہے کہ کوئی اپنے کپڑے خود پھاڑ دے؟ کبھی دیکھا ہے کہ اپنے گھر کو کوئی خود آگ لگا دے؟ اور جنہ اندر عشق سمایا او نانے پج جانا، سونے پاویں ملن ہزاراں آسانی یار وٹانا. آؤ محبوب کے قدموں میں لے کے جائیں. مصطفیٰ کریم جب روزے فرض نہیں ہوئے تھے نا تو مصطفیٰ کریم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو آپ کی عادت تھی آپ بچوں سے شفقت فرمایا کرتے تھے، اور حکم بھی ہے کہ وہ بڑا نہیں ہوتا جو بچے سے شفقت کرنا نہ جانے. اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں وہ معشوق نہیں ہوتا جو عاشق کو دیدار سے روکے.
عاشق معشوق وہی جناب جب عشق مولانا روم نے 40 نکات لکھے پیار کرنے والوں کے لیے، عشق کے 40 اصول لکھے، عاشق کے لیے 40 اصول ایسے لکھے کہ جن پر چل کر وہ محبوب تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، لیکن صرف حکم اور قانون عاشق پر لازم نہیں ہے، معشوق پر بھی کوئی حکم لاحق ہے۔ عاشق پر اگر دیوانہ ہونے کا قانون لازم ہے تو معشوق پر یار کو ادائیں دکھانے کا قانون لازم ہے۔ عاشق کو اگر محبوب کو دیکھ کے زندگی گزارنے کا حکم لاحق ہے تو معشوق کو بھی چاہیے کہ وہ مسکرا کے اس کے آنگن میں بہار عطا کر دے۔ اوے اگر عاشق کو محبوب کے در پر پڑے رہنے کا حکم عطا کیا گیا ہے تو معشوق کو بھی اپنے در کے دروازے کھولنے کا حکم عطا کیا گیا۔ وہ معشوق کبھی نہیں ہوتا جس کا عاشق اس کے دروازے پر جائے اور وہ دروازہ بند کر لے، وہ ولی خدا نہیں ہوتا کہ سائل اس کے پاس آئے وہ کہے کہ میں ایسے ویسے کا سوال نہیں سنتا۔ ارے فقر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ تو صرف رشتہ داروں کا ہے یا اسلام والوں کا ہے، یہ فقیر کا در وہ در ہے کہ جدھر کوئی بھی آ جائے تو کسی بہانے آ سہی، یہاں 100 بہانہ فضل کا ہے، یہاں آنا جانا ثواب ہے، یہاں دل لگانا ثواب ہے، تو کسی بہانے آ سہی، یہاں 100 بہانہ فضل کا ہے۔ وہ ایک غوث پاک سرکار کے بارے میں حضور باؤ سلطان فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی شان بڑی ہے، لیکن آؤ عاشق کی شان بیان کروں تو میرے مرشد حضور باؤ سلطان فرماتے ہیں غوث کتب ہیں ارے ارے رے، عاشق جان اگیرے ہو، جیڑی منزل عشق پہنچاوے اتھے غوث نہ پاون پھیرے ہو، وہ عاشق وچ وصل دے رہندے چیندے لا مکانی ڈیرے ہو، میں قربان تینا تھی باہو جنہ ذاتوں ذات بسیرے ہو۔ وہ کمال یہ نہیں ہے کہ عملوں کی کنجی جے، میں آگے بھی ایک جگہ عرض کر رہا تھا، ہم کوئی غریب ہیں، قارون بندہ تھا اس خدا کا، قارون کو اس نے پیدا کیا، اس کے خزانے کی وسعت اتنی تھی کہ 80 یا غالباً کچھ تعداد لکھی جاتی ہے کہ اتنے اونٹ جو ہیں اس کی خزانے کی چابیاں رکھتے تھے۔ ارے وہ قارون تھا، ہماری یاری اس خدا سے ہے، اس کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ ارے فکر کیوں کرتے ہو اولاد کی، مال کی، جب وہ رازق ہے، وہ مالک ہے تو کوشش کرو اس کے محبوب کو منا لو۔ جب اس کا محبوب راضی ہو جائے گا وہ اپنے خزانے بھی تمہارے لیے کھول دے گا، اپنی عطاؤں کے دروازے بھی تمہارے لیے کھول دے گا۔ مصطفیٰ کریم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو جو بچہ آپ کے پاس آتا تھا نا جناب، آپ نے یہ سنا کئیوں کی دم کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہ یوں دم کرتے ہیں، کئیوں کی دم کرنے کی عادت ہوتی ہے اس طرح دم کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تھم تھمانا یا تھک تھمانا، 2 لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ یعنی یہ تھوڑی تھوڑی ہلکی ہلکی تھوک بھی باہر منہ سے نکلے اور خوشبوئیں اور ہوائیں بھی اس کا مقدر۔ جو بچہ سرکار کو ملتا نا تو سرکار فرماتے منہ کھولو نا، تو سرکار اس کے منہ میں یوں کرتے، جب یوں کرتے تو اس کی ماں کو کہہ دیتے اس کا بھی روزہ ہو گیا ہے، اب اس کو کچھ کھانے پینے کے لیے نہ دینا، لیکن ماں آزماتی کہتی بچے کچھ کھانا ہے۔ اس نے کہا جب سے مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کے آیا ہوں ماں مجھے بھوک لگنی بند ہو گئی ہے۔ اور اگر سرکار مسکرا کے اپنی شف یا اپنا تھمتھمانا ایک بچے کو عطا کر دے تو اس کی بھوک زندگی بھر اس کو نہیں لگتی، اور جس کے دل میں محمد آ جائے نہ دنیا کی بھوک رہتی ہے نہ آخرت کی بھوک رہتی ہے۔ دنیا کی بھوک یہ ہے کہ مال و زر جمع کرنا، اور عاشق کی بھوک کیا ہے تو سامنے ہو تجھے سجدہ کروں، پھر لطف ہے سجدہ کرنے کا۔ وہ آنکھ نہیں ہوتی جو ہر وقت محبوب سے مشرف نہ ہو۔ ایک مشرف کا سادہ ترجمہ یوں کروں کہ کہتے ہیں کہ اس نے اسلام کیا، اس کو اسلام کا شرف ملا۔ آنکھ وہ ہے جس کو دیدار کا شرف ملا۔ آنکھ مرکز دیدار ہے، بند ہو تب بھی دیدار کرتی ہے،
کھلے ہو تب بھی دیدار کرتی ہے، اس کے قانون میں شامل ہے، اس نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے، لیکن دل کے قانون میں دیکھنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ لیکن جب یار کے دیوانے ہو جاؤ گے، اس آنکھ کو بند کر کے فَكَشَفْنَا والی حالت اپنے دل میں لے آؤ گے تو پھر یہ آنکھیں دیکھنا چھوڑ کے یہ آنکھ دیکھنے لگ جایا کرے گی۔ اور عاشقو، کبھی اس کا حال دیکھا ہے؟ موت ایسا، میں نہیں زوال کہوں گا، موت ایک ایسا مارکا ہے جو بچے کو باپ سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا، جو باپ کو اپنے بچے کے ناز و نخرے اٹھانے کا موقع نہیں دیتا۔ موت ایک ایسا امر ہے جو بیٹی کو آنگن میں چہچہانے کی حکمتیں عطا نہیں کرتا۔ جن کے ماں باپ مر جائیں نا، آپ دیکھو گے کہ اتنی گفتگو نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتا ہوگا ہمارے سر کے سائیں چلے گئے ہیں، لیکن جنہوں نے محمد سے یاریاں لگا لی ہوں گی وہ خوش خوش ہو کے کلام کرتے چلتے نظر آئیں گے، ہر وقت تمہیں یار کی باتیں کرتے نظر آئیں گے۔ میرے استاد فرماتے ہیں، میرے پیر میر علی شاہ صاحب پردادا استاد لگتے ہیں، علامہ عبدالغفور ہزاروی صاحب نے پیر میر علی شاہ صاحب سے پڑھا اور میرے استادوں نے ان سے پڑھا۔ سرکار کی ختم نبوت پر سوال کرتا تھا تو میں روز اس کو دلیلیں دیتا تھا، لیکن میں نے ایک دن اپنے استادوں سے پوچھا کہ سرکار میں اس کو دلیلیں دے دیتا ہوں، لیکن بعض اوقات وہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں، بعض اوقات میرا دل کہتا ہے کہ یہ دلیل دوں اور وہ دلیل اس کو دنگ کر کے رکھ دیتی ہے۔ فرمایا جو مصطفیٰ کے عشق میں لگ جائے اس کی نہ دلیلیں اپنی ہوتی ہے نہ کلام اپنا ہوتا ہے۔ جب محمد کی غلامی میں بندہ زندگی صرف کر دے تو اس کو اس حوالے کی ضرورت نہیں جو کتاب کی محتاج ہے، یار خدا کے اپنی ذات کا دیدار عطا کرتا ہے۔ میرے استاد میرے مرشد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سارے کن یا کالو بلا کے دعوے کو ساروں نے قرآن سے نہیں پڑھا، کچھ ایسے بھی بندہ خدا ہیں جن کو آج بھی یاد ہے کہ جب کالو بلا کا حکم ہوا تو ہم نے یوں یار کو اس کا جواب دیا، یعنی وہ فقیر نہیں ہو سکتا، وہ عاشق نہیں ہو سکتا جو اپنے اس کالو بلا کے دعوے کو بھول جائے۔ وہ دنیا میں بندہ اپنے بچپن کی باتیں، بچپن کی یاریاں بھول جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس مال آ گیا، اس کے پاس چیز آ گئی، دکھ بھول جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس سکھ آ گیا، درد بھول جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس شفا آ گیا، جناب من محنت بھول جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایسا رزق آ گیا جس کو اب محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر کوشش، ہر تنکا، ہر تکلیف انسان تب تک یاد رکھتا ہے جب تک وہ تکلیف اس کی ذات میں موجود ہو، لیکن جب کرم ہو جائے حالات ایسے بدلتے ہیں۔ جب مصطفیٰ کا اس آنگن میں پھیرا ہو جائے درد درد نہیں رہتا، درد یار کی تصویر بن کے دیدار عطا کر دیتا ہے، دکھ دکھ نہیں رہتا، ارے تکلیف تکلیف نہیں رہتی۔ ہم اس مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں جس کے قرآن کے بارے میں رب کہتا ہے وَنَزِّلُ الْقُرْآنُ مَا هُوَ شِفَاءُ، یہ جو قرآن میں نے نازل کیا یہ نری شفا ہے۔ وہ ایک قرآن حرفوں کے نری شفا ہے، جس کے سینے پر نازل ہوگا اس کی شفا کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم نشرے والے سینے والے کو اپنے سینے میں سمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، یہ کہتے کہتے اللہ کرے مجھے موت آ جائے اور یہی پیغام میرے سندھ کا ایک مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں پریا اس دا جانی جس دا توڑ چڑھے۔ اللہ سے دعا ہے یہی بات کرتے کرتے رب اپنے پاس لے آئے۔ وہ آنکھ کبھی نہیں ہوتی جس نے سجن کو نہ دیکھا ہو، وہ زبان کبھی نہیں ہوتی جس نے یار کی باتیں کرنی نہ سیکھی ہو، وہ جسم نہیں ہوتا، وہ مردار ہوتا ہے
جس نے یار کی غلامی میں وقت صرف نہ کیا ہو، جو یار کو تن من دھن میں بسا لیا کرے، اس کے نہ الفاظ اپنے رہتے ہیں نہ کلام اپنا رہتا ہے، اور عاشق کہتا ہے مثل پتلی کے میں آنکھوں میں بٹھا لوں تجھ کو، نہ کسی غیر کو دیکھو نہ دکھاؤں تجھ کو۔ ارے کئیوں کے روزے پانی پی کے ٹوٹتے ہیں، اور کہیں اپنے یار کے علاوہ کسی کو دیکھے تو روزہ بھی ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ تمہارے مذہب کی ریت تم جانو، ہم تو دیکھ کر افطار کرتے ہیں، یہ مانا کہ ایک خدا ہے، اسی کی تو حمد و ثنا کرتے ہیں۔ عاشقو، جس کو معشوق مل گیا وہ کامیاب ہو گیا، جس کو سید الانبیاء مل گئے یہ جہاں بھی اس کا نور طلب ہوگا، اور قبر کی مٹی بھی خوشبوئیں دے کے بتائے گی اس میں کوئی عام نہیں آیا، اس میں محمد کا عاشق سمایا ہوا، کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ ابھی ذکر بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، اگر اذان ہوگی تو انشاءاللہ یہیں پر نماز ادا کریں گے۔ اللہ 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 اللہ۔ میں ساری تقریر کیتی ہے، میں ایک باری بھی نہیں آکھیا مولویاں آکھو سبحان اللہ، میری گل سنیں، ایک دفعہ بھی نہیں آکھیا ہاتھ چکو، کیونکہ میں نے پتہ ہے جے میرے اندر کوئی ہوئے گا یا کسے دے اندر کوئی ہوئے گا تو انہوں گل سمجھ آئے جائے گی، لیکن ہون میں کہہ رہے ہیں اللہ دا ذکر ہے، جدو بندہ زبان نال جاری کردا ہے دل بھی پاک ہو جاندہ ہے، زبان بھی پاک ہو جاندی، اس طرح ذکر کرو کہ لوکی آکھنے اے اچھا کیوں پہ بول دینے، تے نیڑی آکے سنتے انہوں اللہ اللہ دی آواز نال انہوں دا اے جہان بھی پار ہو جائے، اگلا جہان بھی پار ہو جائے۔ اللہ اللہ اللہ